اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہماری ڈیبیٹ اور بحث وضو کے احکام میں چل رہی ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے وضو کی غایات بیان کریں گے۔ قبل اس کے کہ میں آپ کے سامنے غایات کی ڈیفینیشن بیان کروں، تمہید کے طور پر اور تذکر کے طور پر آپ کے سامنے ایک مطلب ذکر کرنا چاہتا ہوں جو گزشتہ دروس میں تفصیل کے ساتھ بیان کر چکا ہوں۔ دیکھیں، وضو بذات خود واجب بھی نہیں ہے اور وضو بذات خود مستحب بھی نہیں ہے، یعنی نہ مستحب نفسی ہے نہ واجب نفسی ہے، بلکہ ہم نے بیان کیا تھا کہ طہارت کے حصول کا سبب بنتا ہے تاکہ معنوی طور پر میں طہارت کی حالت میں رہوں، اس وجہ سے چہرہ اور دونوں ہاتھ دھو رہا ہوں۔ اس معنی میں ہم نے بیان کیا تھا کہ مستحب ہے وضو، یعنی مستحب غیری ہے، لہذا جب وضو بذات خود واجب بھی نہیں ہے اور بذات خود مستحب بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم وضو کیوں کرتے ہیں یا وضو کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس کی غایات اب ہم بیان کرنے لگے ہیں، یعنی وضو کے پھر اغراض و مقاصد کیا ہیں، وضو کا مقصد کیا ہے۔ جب وضو بذات خود واجب بھی نہیں ہے اور بذات خود مستحب بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور عمل، کوئی اور غرض و غایت کو اچیو کرنے کے لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ لہذا غایات کے کیا میننگ ہوئے؟ وضو کی غایات، غایات جمع ہے غایت کی، غایت یعنی مقصد، یعنی وضو کے کیا اغراض و مقاصد ہیں، وضو کے کر کے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں، کچھ اعمال کی ادائیگی کیونکہ وضو پر موقوف ہے، جیسا کہ نماز پڑھنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، قرآن مجید کی تلاوت کرنا، یہ وضو کے اغراض و مقاصد ہیں، یعنی وضو ہم اس لیے انجام دیتے ہیں۔ جب میں وضو نماز کے لیے کر رہا ہوں تو اس کے میننگ یہ ہیں کہ میری وضو سے غرض و غایت نماز ہے، نماز غایت ہے وضو کی، نماز مقصد ہے وضو کے لیے۔ تو وضو کے اغراض و مقاصد کیا ہیں؟ 4 مین وضو کے اغراض و مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد کچھ اعمال کا صحیح ہونا اور واجب کا ادا ہونا کیونکہ وضو پر موقوف ہے، اس وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں۔ نمبر 2، کچھ چیزوں کا جائز ہونا وضو پر موقوف ہے، اس وجہ سے ہم وضو کر رہے ہیں، اس مقصد کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم وضو کے بغیر وہ عمل انجام دیں تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ اور تیسرا مقصد جو ہے وہ وضو کا وہ یہ ہے
کہ بعض چیزوں میں وضو کمال کا سبب بنتا ہے، اس لیے ہم وضو کر رہے ہیں۔ اور چوتھا جو وضو کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم وضو اگر کریں گے تو اس چیز میں کراہت میں کمی آ جائے گی یا کراہت کم ہو جائے گی، یعنی وضو سے ہم یہ اچیو کریں گے کہ وہ چیز جو پہلے مکروہ تھی وضو کرنے کے بعد وہ کراہت کم ہو گئی ہے یا کراہت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو 4 اغراض و مقاصد ہیں وضو کے۔ سب سے پہلی جو غرض اور غایت ہے اور مقصد ہے وضو کے بجا کرنے کا وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال کا صحیح ہونا اور واجب کا ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، اس وجہ سے ہم وضو کرتے ہیں۔ ان اعمال میں سے سر فہرست نماز ہے۔ نماز کا ادا ہونا اور نماز کا صحیح ہونا موقوف ہے وضو پر، لہذا اس وجہ سے ہم وضو کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہ نماز جو ہے، چاہے نماز واجب ہے چاہے نماز مستحب ہے، دونوں موقوف ہیں وضو پر۔ چاہے آپ ادا نماز پڑھ رہے ہیں چاہے آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں، قضا اپنی پڑھ رہے ہیں یا کسی مرحوم کی نیابت میں پڑھ رہے ہیں، نماز کے صحیح ہونے میں وضو شرط ہے۔ اسی طرح چاہے آپ پنجے گانا نماز پڑھ رہے ہیں یا پنجے گانا نماز سے ہٹ کر آپ اور کوئی واجب نماز ادا کرنا چاہتے ہیں، جیسا کہ نماز آیات اگر واجب ہو گئی ہے تو اس کے بھی صحیح ہونے اور واجب کی ادا ہونے میں وضو شرط ہے۔ وضو کے بغیر نماز آیات بھی صحیح نہیں ہوگی اور واجب ادا نہیں ہوگا۔ ہاں البتہ اس حکم سے نماز جنازہ کو استثناء حاصل ہے۔ نماز جنازہ بغیر وضو کے بھی صحیح ہوتی ہے اور واجب ادا ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ فقہ میں یہاں پہ 2 اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں، تھوڑا سا آپ بھی دقت کیجئے گا، تأمل کیجئے گا۔ جو واجب نماز ہے اگر آپ ایک اینگل اور زاویے سے دیکھیں تو نماز کا صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے۔ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو وضو نماز میں شرط صحت ہے، اور اگر آپ دوسرا اینگل دیکھیں کہ واجب کا ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، واجب نماز کا ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، اس اینگل سے جب آپ دیکھیں گے تو وضو شرط واجب ہوگا۔ لہذا ایک ہی نماز میں 2 اینگل اور 2 زاویے آ جائیں گے کہ واجب کی ادائیگی موقوف ہے وضو پر اور نماز کا صحیح ہونا بھی موقوف ہے وضو پر۔ تو ایک حوالے سے یہ شرط صحت ہوئی اور دوسرے اینگل سے شرط واجب ہوئی۔ اور مستحب نماز ہے، اس کی بھی صحیح ہونا، مستحب نماز کا بھی صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے۔ آپ اگر نماز تہجد پڑھنا چاہتے ہیں، اگرچہ نماز تہجد واجب نہیں ہے، مستحب ہے،
اس کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے روایات میں، ایون یہاں تک کہ جب سید الشہداء مظلوم کربلا جب آخری دفعہ خیام سے الوداع کرنے لگے تو جناب عالیہ کو کہا کہ مجھے نماز تہجد میں یاد رکھنا، لہذا اگر آپ نماز تہجد بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز تہجد اگرچہ واجب نہیں ہے، لیکن اس نماز تہجد کا بھی صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا مستحب نمازوں میں بھی وضو شرط صحت ہے، یعنی مستحب نمازیں بھی وضو کے بغیر صحیح نہیں ہوں گی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جن چیزوں کے لیے وضو شرط ہے اور ان کی ادائیگی وضو پر موقوف ہے، اگر آپ ایک سجدہ نماز میں بھول جاتے ہیں، اگر آپ 2 سجدے بھول جائیں گے تو 2 سجدے مل کر رکن بنتے ہیں تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ ایک سجدہ بھول گئے ہیں اور محل کو تجاوز کر گئے ہیں تو اس صورت میں اس سجدے کی آپ نے نماز کے بعد قضا کرنی ہے، یا آپ تشہد بھول گئے ہیں تو اس تشہد کی آپ نے نماز کے بعد قضا کرنی ہے۔ تو یہ جو آپ سجدہ ایک بھولے تھے اور تشہد بھولے تھے، اس کی آپ نے نماز کے بعد قضا کرنی ہے، ان کی قضا بھی وضو پر موقوف ہے، ان کا صحیح ہونا، ان کا ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا ان میں بھی وضو شرط ہے۔ اسی طرح نماز احتیاط ہے، آپ کو شک ہو گیا، آپ 4 رکعتی نماز پڑھ رہے تھے کہ یہ میں تیسری رکعت میں ہوں یا چوتھی رکعت میں ہوں، آپ نے غور و فکر کیا اور آپ کسی نتیجے تک نہیں پہنچے، تو یہاں پر شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ میں چوتھی رکعت میں ہوں، اور نماز مکمل کرنے کے بعد 1 رکعت نماز احتیاط آپ کھڑے ہو کر پڑھیں گے۔ یہ جو 1 رکعت نماز احتیاط ہے، اس کے صحیح ہونے میں بھی وضو شرط ہے، کیونکہ یہ اصل نماز کی تکمیل ہے۔ تو جب اصل نماز کا ادا ہونا اور صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے تو نماز احتیاط کا بھی ادا ہونا اور صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے۔ ہاں البتہ سجدہ سہو، اگر آپ نماز کے دوران، واجب نماز کے دوران آپ بھول کر کوئی گفتگو کرتے ہیں جس کو ہم کلام آدمی کہتے ہیں، اگر آپ نے کوئی بھول کر گفتگو کی ہے، جان بوجھ کر نہیں کی، بھول کر آپ نے کوئی گفتگو کی ہے، تو اس صورت میں آپ پر 2 سجدے سہو واجب ہو جاتے ہیں۔ ان 2 سجدہ سہو کو ادا کرنے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، لہذا جو ہے وہ اگر آپ ایک سجدہ بھول گئے ہیں یا تشہد بھول گئے ہیں یا نماز احتیاط ہے تو ان کے صحیح اور ادا ہونے میں وضو شرط ہے، سجدہ سہو کے ادا اور صحیح ہونے میں وضو شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ واجب طواف کے لیے واجب طواف کی ادائیگی اور واجب طواف کا صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے۔ یہاں پر دیکھیں، ایک مرتبہ آپ جو ہے وہ آپ پر طواف واجب ہے کیونکہ آپ حج واجب ادا کر رہے ہیں، آپ حجۃ الاسلام ادا کر رہے ہیں، تو اس وجہ سے حجۃ الاسلام کے اعمال میں سے ایک عمل طواف ہے، اور طواف کا اور نماز طواف کا صحیح ہونا
اور ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے آپ پر وضو واجب ہے۔ یا عمرہ واجبہ آپ ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ عمرہ تمتع ہوتا ہے، تو عمرہ تمتع کے اعمال میں سے ایک عمل طواف ہے، اور طواف کا صحیح ہونا اور ادا ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے آپ پر وضو کرنا ضروری ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ حج مستحب ادا کر رہے ہیں یا عمرہ مفردہ مستحبہ ادا کر رہے ہیں۔ حج مستحب ادا کر رہے ہیں یعنی آپ نے آلریڈی اپنا واجب حج ادا کر چکے ہیں، اس سال جو آپ حج کر رہے ہیں یہ مستحب حج ہے، واجب حج نہیں ہے۔ لیکن جب تک آپ نے مستحب حج شروع نہیں کیا، مستحب ہے بے شک آپ نہ کریں، واجب نہیں ہے، لیکن جب آپ نے مستحب حج شروع کر دیا یعنی آپ نے احرام باندھ لیا، جو ہی آپ مستحب حج کا احرام باندھ لیں گے تو آپ پر تقریباً 25 چیزیں حرام ہو جائیں گی، اور پھر جب آپ احرام باندھ لیں گے تو اگرچہ یہ حج مستحب تھا لیکن ابھی اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ جب اس کو ابھی مکمل کرنا واجب ہے تو حج کے اعمال میں سے ایک طواف ہے، اور طواف کا صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے آپ پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اس نقطے کی وضاحت کے لیے میں نے اتنا زیادہ آپ کا ٹائم لیا ہے کہ حج مستحب ہے اور اس کے لیے وضو کرنا ضروری کیسے ہو جائے گا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اسی طرح عمرہ مفردہ ہے، مستحب ہے، جب تک آپ عمرہ مفردہ شروع نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اختیار ہے، بے شک آپ نہ کریں کیونکہ مستحب ہے، لیکن جب آپ عمرہ مفردہ شروع کر دیں گے، احرام باندھ لیں گے، آپ پر 25 چیزیں تقریباً حرام ہو جائیں گی، اور اس عمرہ مفردہ کا جب آپ نے احرام باندھ لیا ہے ابھی اس کو مکمل کرنا واجب ہے۔ مستحب تھا جب آپ نے شروع کیا لیکن ابھی اس کو مکمل کرنا واجب ہے، اور اس کے اعمال میں ایک عمل طواف ہے، اور طواف کا صحیح ہونا وضو پر موقوف ہے، لہذا اگرچہ حج مستحب ہو، عمرہ مفردہ مستحبہ ہو، اس کے بھی طواف کے صحیح اور ادا ہونے میں وضو جو ہے وہ شرط ہے، لہذا اس وجہ سے آپ کو وضو کرنا پڑے گا۔ ہاں، عام جو طواف مستحب ہے، مثلا آپ نے کوئی احرام وغیرہ نہیں باندھا ہوا، آپ اپنے پاکستانی کپڑوں میں یا ویسے نارمل کپڑوں میں آپ پھر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، اس کے صحیح ہونے میں وضو شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا مقصد ہے وضو کا اور دوسری غایت جو ہے وضو کی، وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال کا جائز ہونا وضو پر موقوف ہے۔ اگر یہ اعمال آپ وضو کے بغیر انجام دیں گے تو جائز نہیں ہوگا اور آپ حرام کے مرتکب ہوں گے۔ ان اعمال میں سے جیسے قرآن مجید کے متن کو چھونا، آپ قرآن مجید کے متن کو نہیں چھو سکتے بغیر وضو کے، بدن کے کسی حصے کے ساتھ بھی۔ اگر آپ باوضو نہیں ہیں تو قرآن مجید کے متن کو آپ نہیں چھو سکتے، حتیٰ کہ جو اوپر مد ہوتی ہے، شد ہے، آپ قرآن مجید کے متن کو بالکل بغیر وضو کے آپ نہیں چھو سکتے۔ اگر بغیر وضو کے آپ چھوئیں گے تو حرام ہوگا۔ اسی طرح ہاں، البتہ اگر آپ موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہیں، کسی ٹیب پر قرآن پڑھ رہے ہیں، تو اس صورت میں اگر آپ سکرین کو چھو رہے ہیں تو پھر جو ہے وہ کوئی
حرج نہیں ہے، اگرچہ آپ وضو کی حالت میں نہیں ہیں، کیونکہ اس میں ڈائریکٹ آپ قرآن کے الفاظ کو نہیں چھو رہے ہوتے۔ اور احتیاط واجب یہ ہے کہ اسم الجلالہ جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس کو بھی بغیر وضو کے نہ چھوا جائے، اور اسی طرح جو صفات اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں ان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پر بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔ دیکھیں صفات دو قسم کی ہیں، ایک صفات جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، ایک صفات مشترکہ ہے۔ مثلا صفت کریم ہے، کریم صفت مشترکہ ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ فلاں زید جو ہے وہ بھی کریم ہے۔ امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل البیت کہا جاتا ہے، فلاں کریم ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہے۔ یہ صفت جو ہے کریم، یہ صفت مشترکہ ہے۔ لیکن کچھ ایسی صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں، جیسے خالق الخلق۔ یہ صفات مختصہ جو ہیں ان کو بھی احتیاط واجب کی بنا پہ بغیر وضو کے نہ چھوا جائے۔ اس کے بعد احتیاط مستحب یہ ہے کہ انبیاء، ائمہ علیہ السلام اور جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کے اسماء کو بھی بغیر وضو کے نہ مس کیا جائے۔ تیسری غرض و غایت وضو کی یہ ہے کہ کچھ اعمال کے لیے وضو کمال کا سبب بنتا ہے، یعنی اگر ان اعمال کو بغیر وضو کے بھی انجام دیا جائے تو یہ اعمال صحیح ہیں، لیکن اگر آپ وضو کے ساتھ انجام دیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا۔ جیسے مستحب طواف ہے، عرفات اور مزدلفہ میں وقوف ہے، جمرات کو کنکریاں مارنا ہے، نماز جنازہ ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ تو قرآن مجید اگر آپ بغیر وضو کے پڑھتے ہیں اور متن کو نہیں چھوتے تو آپ صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر آپ باوضو ہو کر پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اگر آپ بغیر وضو کے پڑھیں گے تو آپ کو کم ثواب ملے گا۔ تو یہ کچھ جو اعمال ہیں ان میں وضو کمال کا سبب بنتا ہے، یعنی زیادہ ثواب کو اچیو کرنے کے لیے گویا کہ آپ وضو کر رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں باطہارت رہنا چاہتا ہوں تو اس لیے وضو انجام دے رہا ہوں، کیونکہ باطہارت رہنا اللہ تعالیٰ کی ذات کو پسند ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ تیسرا جو غرض اور غایت ہے اور مقصد ہے جس کے لیے وضو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اعمال کی کراہت کم ہو جاتی ہے، یعنی اگر آپ وضو کر لیں گے تو مکروہ یا ختم ہو جائے گا، کراہت یا ختم ہو جائے گی یا کراہت کچھ کم ہو جائے گی۔ مثلا ایک شخص جنابت کی حالت میں ہے، اس کے لیے کھانا تناول کرنا مکروہ ہے، لیکن ابھی اگر وہ وضو کر لیتا ہے، غسل کچھ دیر کے بعد کرنا چاہتا ہے، تو اگر وہ وضو کر لے گا تو یہ جو کھانا تناول کرنا مجنب کے لیے مکروہ تھا اس میں کراہت یا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ یا اسی طرح جو ہے وہ جنابت کی حالت میں سونا مکروہ ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ وضو کر لیتے ہیں تو یہ کراہت جو ہے یا ختم ہو جائے گی یا کم ہو جائے گی۔ تو ابھی جو ہم وضو کر رہے ہیں یہ کراہت کو کم کرنے کے لیے ہے۔ جب تک آپ غسل جنابت انجام نہیں دیں گے اس وقت تک آپ حدث کی حالت میں ہی رہیں گے، لیکن غسل سے پہلے اگر آپ وضو کر لیتے ہیں، اگر آپ کھانا تناول کرنا چاہتے ہیں تو سونا چاہتے ہیں تو اس میں جو کراہت تھی یا وہ کم ہو جائے گی یا وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہم نے وضو کس لیے کیا؟ تاکہ کراہت ختم ہو جائے یا کراہت کم ہو جائے۔ اس کے بعد جو ہے یہ چار مین غرض و غایت تھی جو آپ کے سامنے بیان کی۔
اس کے بعد جو ہے بعض دفعہ وضو جو ہے وہ منت ماننے کی وجہ سے، نظر ماننے کی وجہ سے، عہد شرعی کرنے کی وجہ سے، قسم کھانے کی وجہ سے واجب ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نظر مانتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہوں گا، باطہارت رہوں گا، تو اگر اس کا وہ کام ہو جاتا ہے تو ابھی اسے باطہارت رہنا اس پر واجب ہے، کیونکہ نظر کی وفا کرنا، منت کی وفا کرنا واجب ہے، اور اس واجب کی ادائیگی جو ہے وہ وضو پر موقوف ہے، لہذا اس وجہ سے اسے وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص یہ منت مان لیتا ہے کہ میں تبرک کے طور پر قرآن مجید کی آیات کا بوسہ لوں گا، تو اگر اس کی یہ منت پوری ہو جاتی ہے تو اس صورت میں اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وضو کے بغیر، طہارت کے بغیر قرآن کو چھوا نہیں جا سکتا جسم کے کسی حصے کے ساتھ بھی، لہذا جب ابھی اس پر بوسہ دینا واجب ہے اور بوسہ دینا موقوف ہے وضو پر، لہذا اس وجہ سے اس پر وضو کرنا واجب ہو جائے گا۔ تو آج ہم نے آپ کے سامنے وضو کے اغراض و مقاصد کو ذکر کیا۔ 4 مین جو ہیں وہ وضو کے اغراض و مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد بعض اعمال کا صحیح ہونا اور واجب کا ادا ہونا وضو پر موقوف ہے۔ بعض اعمال کا جائز ہونا وضو پر موقوف ہے۔ بعض اعمال میں کمال کا موجب بنتا ہے وضو، اس لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ بعض اعمال میں کراہت کم کر دیتا ہے یا کراہت جو ہے وہ بالکل ختم کر دیتا ہے، اس لیے ہم وضو کرتے ہیں۔ یہ وضو کے اغراض و مقاصد تھے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔